باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جب، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اذکر فعل محذوف ہوتا ہے جس کا ترجمہ کرتے ہیں یاد کیجئے۔ اس جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہوگا یاد کیجئے، اور یہ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے کہ اے حبیب ذرا یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ فرمایا تھا۔ اور یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے وجود ظاہری جسمانی کے اعتبار سے تو بہت بعد میں آئے، سب انبیاء کے بعد تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے جسمانی آمد جو دنیا میں ہوئی اس سے پہلے کے واقعات کے بارے بھی فرماتا ہے حبیب یاد کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور اللہ ملائکہ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے۔ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا اور اللہ حضور سے فرماتا ہے یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ کہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی خلقت کے اعتبار سے اللہ کی تخلیق کا نقش اول ہیں۔ ساری کائنات کو وجود اللہ پاک نے آپ کے نور کے فیضان سے عطا فرمایا ہے۔ وہ جو حدیث پاک ہے، حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کی نبوت کب آپ کے پاس آئی، کب ثابت ہوئی؟ کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام کے لیے پانی مٹی ڈھونڈا جا رہا تھا، ابھی وہ اس مرحلے میں تھے، میں اس وقت بھی بارگاہ الہی میں نبی تھا۔ تو یہ فلسفہ عز ہے کہ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ پچھلے واقعات حضور سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے وہ ساری باتیں حضور کی دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ ارشاد فرماتا۔ میں آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے پھر ہم آج صرف ایک لفظ سے گفتگو کریں گے ملائکہ کے بارے میں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے جب فرمایا تھا ربوں کا آپ کے پروردگار نے للملائکۃ فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جاعل بنانے والا، فی الارض زمین پر، خلیفہ نائب۔ قالوا، تو ملائکہ نے جواب میں عرض کیا اتجعل فیہا، اے اللہ کیا تو بنائے گا زمین پر ایک ایسے کو اپنا نائب من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا جا کے وہاں پہ، زمین پہ لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، قتل و غارت ہوگا یہاں پر، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم بھی تو ہیں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرنے والے، ہم وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد پڑھتے ہیں، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رکوع ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ ملائکہ کا یہ عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں زمین پہ ایک نئی مخلوق آدم بنانے والا ہوں نائب کے طور پہ، اب ملائکہ کا یہ کہنا کہ وہ تو جس کو تو پیدا فرمائے گا باری تعالیٰ وہ تو فساد پھیلائے گا، پورے بھی کرے گا، ہم جو ہیں تیری تسبیح کرنے والے، حمد کے ساتھ باقی بیان کرنے والے، مطلب اس کا کیا تھا؟ اور کسی کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہی اپنا نائب بنا لے اور یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرما دے۔ جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قال
انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ آدم زمین پہ فساد نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارا یہ تجزیہ غلط ہے کہ وہ زمین پہ جا کے خون بہائے گا، غلط اللہ نے ان کو نہیں کہا۔ اللہ نے اتنا فرمایا انی اعلم، میں وہ چیزیں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نظر اس پہلو پر ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا کہ یہ لڑائیاں فساد نہیں کرے گا، مگر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں، کچھ بندے اور بھی ہوں گے میرے، جس چیزوں کو میں جانتا ہوں ان کو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ تھی سورہ بقرہ کی 30۔ اب قرآن مجید کی ایک بات یاد رکھیے کہ آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی صورتیں صورتوں سے جڑی ہوئی ہیں، جس کی آیتیں آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے اور اہل علم نے جو کام کر دیا اس کو پڑھیں گے تو سامنے آ جائے گا کہ آیتوں کا ربط کیا ہے۔ یہاں پر ربط یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ساری زمین کو پیدا فرمایا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور نعمتیں اس لیے یاد کروائی جاتی ہیں تاکہ اپنے خالق کی قدر کرو، ساری نعمتیں اس کی کھاتے ہو تو عبادت بھی اس کی کرو، بندگی بھی اس کی کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا یہ ذکر فرما رہا ہے کہ لوگوں دیکھو اللہ پاک نے اس تمہارے جد آدم حضرت آدم علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اللہ نے انہیں اپنی صورت پر پیدا فرمایا، ان کو کائنات کی تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائی اور زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے اتارا ہے۔ اپنے والد جد امجد پر جو اتری ہوئی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرو اور رب کائنات کی پہچان کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ بنیادی طور پہ فلسفہ ہے اس آیت کریمہ کے نزول کا۔ یہ جو لفظ ہے ملائکہ، چونکہ جو شروع میں بعض نئی چیزیں آئیں گی اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ایک ہوتا ہے ملک لام پہ زیر، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔ یہ جو ملک فلانا فہد ملک فلاں، یہ جو نام دیتے ہیں بادشاہوں کے، وہ ملک ہوتا ہے لام پہ زیر کے ساتھ۔ یہ ملک ہے، ملک کا معنی لام پہ زبر ہو تو اس کا معنی فرشتہ ہے۔ ایک مالک ہوتا ہے، میم کے بعد الف لے آؤ تو اس کا معنی آنر، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب آپ فرق دیکھیں، مالک کہیں تو اس کا معنی آنر ہے اور ملک کہیں تو اس کا معنی بادشاہ ہے، ملک کہیں تو اس کا معنی فرشتہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی لفظوں کی ادائیگی اور زیر زبر سے معنی کے اندر کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ فرشتے کیا چیز ہیں، فرشتوں کو ہم کیسے جانیں؟ ایک بات یاد رکھیے، فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیے، میں صرف مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی لطافت کیسی ہے۔ ہمارے گھر میں وائی فائی لگا ہوتا ہے، اس کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں 4 بندے موبائل یوز کرتے ہیں، چاروں کے موبائل سے وہ سگنل آتے ہیں۔ وہ سگنل کیا چیز ہے؟ ایک لطیف چیز ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چھو نہیں سکتے ہیں۔ اس مادی کائنات میں انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، مگر وہ اتنی لطیف ہے کہ ہم صرف اس کو چیک کر سکتے ہیں موبائل پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، لیکن ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، نہ ہمیں ان کی کوئی آواز آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جو نشریات چل رہی ہیں، آپ CNN، ابھی امریکہ کا ایک چینل ہے CNN، آپ اپنے ٹی وی کو ٹیون کرتے ہیں، آپ چینل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی نشریات کو آپ کیچ کر لیتے ہیں۔ قطر کا الجزیرہ ہے، آپ اس کی نشریات کو کیچ کر لیتے ہیں۔ یہ جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ان کی جو نشریاتی لہریں ہیں وہ موجود ہیں، مگر نہ وہ کسی چیز میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ایسا کبھی ہوا کہ کوئی ٹکر لگ گئی ہو، جی فلانی نشریات آ رہی تھی، آگے گاڑی آ گئی ہماری تو ٹکر لگ گئی ہے، کچھ فیل نہیں ہوتا اس کا۔ دنیا بھر میں ہزاروں چینل کی اپنی اپنی نشریات کی لہریں ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں اور چل رہی ہے، ہمیں کسی کا علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ملائکہ ہیں ان کا بھی وجود لطیف ہے۔ میں نے صرف لطافت سمجھانے کی ایک مثال دی آپ کو۔ واللہ عالم فرشتے کیسے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم مانے فرشتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ فرشتے دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو میری عبادت کے اندر ہم وقت پڑے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی بیٹھا سبحان پڑھ رہا ہے، کوئی تقدیس کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے زمینی و آسمانی کائنات کے کام ان کے ذمہ لگا دیے ہیں، جن کو مدبرات امر کہا گیا اس نے، والمدبرات امرا، معاملات کی تدبیر کرنے والے۔ اللہ نے جو بتا دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن میں آیا کہ فرشتے وہ ہیں جن کے پر ہیں۔ اب پروں کو ہم مانتے ہیں مگر وہ پر کیسے ہیں ہمیں اس کی پتہ نہیں، ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر جو اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات میں پھر دہرانا چاہوں گا، امام مالک تو فرمایا کرتے تھے کہ ایسی جو آیات ہیں جن کی حقیقت اللہ جانتا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، ان کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ آقا کریم کے صحابہ کرام ان چیزوں کو جو اللہ رسول فرماتا تھا مانتے تھے، اس کے اوپر سوال کر کے کہ کیسے ہوتے ہیں فرشتے، شکل کیسی ہوتی ہے، اس کا ہمیں مکلف اور پابند نہیں کیا گیا کہ ہم اس کے بارے میں جانیں اور پہچانیں۔ وہ اللہ کی وہ مخلوقات ہیں جن کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی، مگر اس وقت کھلے گی جب دنیا سے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے تو اسے فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیک آدمی ہے تو اچھے ملائکہ خوبصورت شکل میں جو دل کو بھاتے ہیں اور اگلی دنیا میں لے جانے کے لیے انسان کو تیار کھڑے ہوتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے اتنے خوبصورت لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے، اس کی روح اچھلتی ہے کہ لے چلو کچھ جلدی۔ اور جو کافر فاسق و فاجر اور ظالم انسان ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے ملائکہ ایسی شکل میں آتے ہیں کہ روح بدن میں گھستی ہے اور وہ ایسے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں جیسے روئی میں پھنسے ہوئے کانٹے کی شاخ کو نکال کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سے ملائکہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے کئی چیزیں ہم سے غیب میں رکھی ہوئی ہیں، انہی غیب میں یہ ملائکہ بھی شامل ہے۔ میں انہی کلمات سے گفتگو کرتا ہوں، اسی آیت کریمہ پر مزید گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔